السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود تم ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 29 اور 30 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت یعنی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور تم اپنا ہاتھ اپنے گردن سے باندھ کر نہ رکھو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے پورا کھلا ہوا چھوڑ دو، اس طرح سے کہ تم خود ملامت زدہ بن جاؤ اور درماندہ ہو کر کے رہ جاؤ۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں خرچ کرنے کے اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر کے مت رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خرچ کرنا ہے تو اس میں بخیلی مت کرو، جتنی ضرورت ہے ضرورت کے حساب سے خرچ کرو۔ بخیلی کرنا، پیسہ بچانے کی کوشش کرنا، چکر میں اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہ کرنا، ایسا ہرگز مت کرو۔ اور خرچ کرنے میں بھی بالکل ہاتھ کو کھلا مت چھوڑو کہ جدھر چاہیں، جیسا چاہیں، جو چاہیں خرچ کرنا شروع کر دے، ایسا بھی مت کرو۔ اور یہ جو خرچ کرنے میں جو بخیلی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور بیجا اور بہت زیادہ خرچ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ اگر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہو، اپنی ضرورتوں میں خرچ کرنا ہو تو بھی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں اگر اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے تو اس کی سب سے اونچی حد جو ہے وہ یہ کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دیا ہے، پورا مال نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کے لوگوں کو یہی تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ عفو، یعنی جو مال ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ سب سے اونچی حد ہے، وگرنہ خرچ کرنے کا جو طریقہ اور اصول ہے وہ یہ کہ بالکل میانہ روی کے حساب سے، یعنی اس قدر خرچ کرنا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد انسان خود کفیل رہے، دوسروں کا محتاج نہیں بن جائے۔ خرچ کرنے کے بعد انسان کیا رہنا ہے؟ خود کفیل رہنا ہے، دینے والا ہی بن کر کے رہنا ہے، دوسروں کا محتاج نہیں بننا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ، بہترین خرچ اللہ کے راستے میں وہ ہے جس کے خرچ کرنے کے بعد بھی آدمی خود کفیل رہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اصول اور یہی تعلیم دی کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، تم لوگ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کر کے مت رکھو، مطلب ایک دم ہاتھ کو ٹائٹ کر کے مت رکھو، بخیلی مت کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ہاتھ کو بالکل کھلا ہوا چھوڑ دو کہ جیسے چاہے خرچ کر رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو۔ اگر تم فضول خرچی کرنا شروع کر دو گے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو تم خود ملامت زدہ ہو جاؤ گے اور درماندہ ہو کر کے رہ جاؤ۔ درماندہ مطلب لوگوں سے مانگنے والا بن کر کے رہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ لہذا خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی بھی پریشانی میں نہیں پڑے گا، کبھی بھی پریشانی میں نہیں پڑے گا۔ لہذا خرچ کرنے میں
اعتدال کرنا ہے. لیکن اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور باتوں کی طرف اشارہ کیا. یعنی یہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کا غلط مطلب نہیں نکالنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مال میں حق رکھا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے اور آپ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو جو آپ کا حصہ ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، مسکینوں کا بھی حصہ ہے، ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، سب کو ادا کرنا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، ان یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے، اور یقیناً وہ اپنے بندے سے باخبر بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لے، اس سے وہ مالدار نہیں بن سکتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ نہیں ہم کو اپنا مال بچانا ہے، اور مال بچانے کے لیے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اگر وہ اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے تم غنی نہیں بن سکتے ہو. دینے سے کوئی فقیر نہیں ہو سکتا ہے، اور نہیں دینے سے کوئی مالدار نہیں ہو سکتا ہے. ایک مانگنے والا ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس نہیں، حالانکہ ہے، پھر بھی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس سے نہ تو ہم مالدار بن سکتے ہیں، اور دے دینے سے ہم غریب بھی نہیں بن سکتے ہیں، فقیر محتاج اور مفلس بھی نہیں بن سکتے ہیں. اگر کسی فقیر کو، کسی مانگنے والے کو ہم نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے یا ہمارے پاس نہیں ہے یا جائیے معاف کیجیے، تو اللہ اس کی ضرورت کو دوسری جگہ سے پورا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور مالدار بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کے چاہے رزق کو آگے بڑھا سکتا ہے، جس کے رزق کو چاہے تنگ کر سکتا ہے. لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ پوری خوش دلی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق سے نوازا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس محتاج کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مجھ کو رزق دے رہا ہے، پتہ نہیں کس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رزق دے رہا ہے. لہذا جو ضرورت مند ہیں، جو مسکین ہیں، جو بھوکے ننگے ہیں، ان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کے اوپر حق بنتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. آپ کا رب جس کے رزق کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور جس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. لہذا دینے سے آدمی محتاج نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی مال کو روک لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اس سے وہ مالدار نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے. کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا یہ بہت بہت اونچا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت میں، ہر روز جب سورج نکلتا ہے، 2 فرشتے آسمانی دنیا پر آتے ہیں. ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ جو خرچ کر رہے ہیں تو ان کے مال میں مزید اضافہ فرما، ان کو تو اور نواز. اور اللہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے مال کو تلف کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے. لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بننا چاہیے. خرچ کرنے سے ہم فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.